دو خصلتیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دو خصلتیں ان کی اپناؤ۔ ان کی دو مشہور خصلتیں، غالب خصلتیں یہ ہیں: نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حضرت عمر اس معاملے میں بہت سخت ہے، نیکی کا حکم کرنے میں، برائی سے روکنے میں۔ ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا اور ہر ایک پہ نظر ہوتی تھی، کہیں سے کوئی برائی، کوئی فتنہ داخل نہیں ہونا چاہیے، اور بہت آگے تک چیزوں کو بھانپ لیتے تھے، فتنوں کو بھانپ لیتے تھے، اور سد باب کرنے کے ماہر تھے پہلے سے۔ نب دیبل ان دا بٹ، پہلے سے جڑ سے اکھاڑ دو، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ملوث رکھتے تھے۔ مسجد میں دو آدمی زور زور سے بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر کو اس بات پہ تشویش اور اس پہ ایکشن۔ مسجد میں دو آدمی اس طرح زور سے کیوں بولتے ہیں؟ اللہ کا گھر، بلا کے لاؤ ان کو۔ آ گئے، کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے۔ کہا اگر مدینے کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں دھرے سے مارتا، تم دور سے آئے ہو، آئندہ خیال رکھنا۔ یہ ان کی شان تھی۔ تو برائی کو اس طرح وہ اس کا تعاقب کرتے، اور نیکیوں پہ لوگ حوصلہ افزائی کرتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے۔ تو اس لیے فرمایا جب تک حضرت فاروق اعظم کی دو خصلتیں نہیں اپناؤ گے، ولایت کے حامل ہونے کی بات نہ کرو۔ آج پیروں فقیروں کا یہ حال ہے، آپ ان کے پاس پہنچ جائیں چمکتی ہوئی گاڑی کے اندر، بہترین شان بان کے ساتھ، اور بس انہیں پتہ چل جائے کہ بہت مالدار آدمی ہے، تو بجائے آپ کے عقیدت مند بننے کے، وہ آپ کے عقیدت مند ہو جائیں گے۔ بجائے اس کے کہ آپ ان کے عقیدت مند بنے، وہ آپ کے عقیدت مند ہو جائیں گے۔ بجائے اس کے کہ آپ ان کو راضی کریں، وہ آپ کو خوش کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ آپ کو نہیں کر رہے، وہ آپ کی گاڑی کو خوش کر رہے ہیں، آپ کے پیسے کو خوش کر رہے ہیں، آپ کا مال دیکھ رہے ہیں۔ اور کبھی ان کے سامنے اپنی خرابیاں، کوتاہیاں بیان کریں، مسکرا کے ٹال دیں گے، کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں آ گئے، بس خیر ہے۔ آدمی سمجھدار ہو تو سمجھ جائے کہ بھئی یہ کیسا پیر ہے، میں اس کے پاس اپنی آخرت سنوارنے آیا ہوں، اور یہ میری آخرت کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے، انہیں میری برائیاں معلوم ہیں مگر اصلاح نہیں کر رہے۔ تو یہ حال ہے۔ ایک سچا جو ہوگا نا واقعی اللہ والا، اس کی نظر آخرت پہ ہوگی، اس کی نظر آخرت پہ ہوگی، وہ آخرت کی فکر کرے گا۔ آپ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کی آخرت کو دیکھ رہا ہوگا۔ آپ اگر کوئی غلطی کر رہے ہوں گے، آپ کی اصلاح کی فکر کرے گا، اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے، آپ کے لیے بےتاب رہے گا۔ جی اس پہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ غوث پاک کی شان دیکھو نا، پیر بنانے ایسے بناؤ، ان کا رنگ دیکھو، کبھی بھی ظالم حکمرانوں سے خوش نہیں ہوئے۔ ظالم حکمران ہمیشہ پریشان رہے کہ یہ شخص ہماری مخالفت کیوں کرتا ہے، یہ شخص ہم سے راضی کیوں نہیں، کبھی نہیں۔ کبھی ظالموں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کبھی نہیں۔ ما قام لأحد من العظماء ولا الأعیان، کسی بڑے سے بڑے آدمی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ اندر چلے جاتے، بعد میں آتے، پہلے بیٹھے رہتے، کھڑا ہونا پڑتا، اندر چلے جاتے، جب وہ آ کے بیٹھ جاتے پھر آپ تشریف لاتے تھے۔ ولا علما بباب فقیر ولا سلطان، کسی فقیر و سلطان کے دروازے پہ مانگنے نہیں گئے۔ یہ ہیں غوث اعظم، کوئی لالچ نہیں، اس دنیا کو دینے آئے تھے، لینے تھوڑی آئے تھے۔ یہ ان کی شان تھی۔ اس لیے اصلاح کرتے اور ببانگ دول کرتے، منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کرتے، اور باقاعدہ پکارتے للکارتے۔ تو یہ ایک اللہ والے کا اصل کام یہ ہے۔ فرمایا حضرت عمر کے یہ دو وصف پیدا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور لوگوں کی اصلاح کریں۔ کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں۔ بہت ساری غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک عالم دین کا کام، ایک ولی اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ سوچے کہ اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے اور اس کی آخرت کیسے بچنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا، ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میدان میں دنیا بھر کے مشائخ اور بزرگان جمع ہیں، پتہ نہیں کون کون۔ انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، کسی کے سر پہ ایک چادر، کسی کے سر پہ 2 چادروں کی پگڑی، اور ایک شخص کو دیکھا اس کے سر پہ 3 چادروں کی پگڑی تھی۔ ایک صاحب کو دیکھا جن کے سر پہ 3 چادروں کی پگڑی، اور وہ کون تھے؟ وہ سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ خواب دیکھ لیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ماجرا ہے۔
دربار غوثیت مآب میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ابھی میں نے اپنا خواب بیان نہیں کیا تھا، خود ہی ارشاد فرمایا، کہنے لگے فرمایا کہ ایک چادر شریعت کی ہے، دوسری چادر طریقت کی ہے، اور تیسری چادر شرف اور عزت کی ہے۔ اللہ نے 3 چادریں اس لیے عطا فرمائی، شریعت میں بھی مقام دے دیا، طریقت میں بھی اعلیٰ مقام، اور عزت و شرف بھی ایسا کہ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے، شریعت بھی ساتھ ہے، طریقت بھی ساتھ ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں ساتھ نہ ہوں تو پھر آدمی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کوئی مقام رکھتا ہوں؟ اس لیے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح امر بالمعروف کر۔ آپ ویسے رحم دلی میں نے بھی بتایا، شفقت میں وہ معاملہ الگ ہے۔ لوگ چیزوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ فلاں صاحب بڑی شدت کرتے ہیں، فلاں صاحب بڑی سختی کرتے ہیں۔ نہیں، شدت و سختی تو بڑے بڑے بزرگانوں میں بھی آ جاتی، بزرگان دین میں بھی آ جاتی تھی۔ کب؟ جب دین الہی کا معاملہ، جب غیرت و حمیت کا معاملہ آ جائے۔ سیدنا غوث اعظم اس وقت بڑے جلال میں ہوتے تھے جس وقت کوئی شریعت کی حدود کو پامال کرتا تھا، اور اس وقت جب کوئی بے ادبی کرتا تھا، جب کوئی گستاخی سے پیش آتا تھا، اس وقت ان کا جلال جلال خداوندی کی طرح ظاہر ہوتا تھا۔ ایسے تکیہ اٹھایا پورے غصے میں، جلالت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے آرام سے، سکون سے، اور پھر اچانک محفل میں تکیہ اٹھایا اور ایسے کر کے رکھا سامنے، اور شدید غصے میں تھے، اور چہرے مبارک سرخ ہو گیا، اور فرمایا قاتلہ اللہ، اللہ اسے قتل کرے۔ لوگوں نے کہا کیا ماجرا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی بات کر سکے۔ بعد میں پتہ چلا، ارشاد فرمایا عین اس وقت ایک شخص نے اپنی مسند پہ بیٹھ کے یونس علیہ السلام کو گالی دی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو گالی دی، اللہ کے پیغمبر کو، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس کا سر اڑا دیا گیا ہے، اللہ نے اس پر عذاب بھیج دیا۔ یہ عادت ہے جلالت کا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے نرمی ہو سکتی ہے جو ایسی گستاخی کریں، بے ادبی کریں؟ علامہ خادم رضوی صاحب کا یہی تو تھا معاملہ، وہ اسی لیے تو جلال دکھاتے تھے۔ علامہ نورانی صاحب اسی لیے تو تیش میں آتے تھے انہی باتوں میں کہ دنیا اتنی عظیم ہستیوں کو گالی دے برا برا، اور ہمیں جلال نہ آئے، غصہ نہ آئے، اور ہم اس پہ اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں۔ تو یہ جلالت حق ہے، جلالت حق ہے، اور اس کو اگر ایسے ہی ہم نگل لیں تو پھر دیکھیں نا، پھر ایسے لوگوں کو کون روکے گا؟ تو اس لیے ایسی باتوں پہ غصے کا آنا، تیش کا آنا، یہ بالکل ایک روایت ہماری چلی آ رہی ہے، اس بات سے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 یا 3 جگہ یہ بات لکھی ہے، جب ان کے پاس اسی طرح کی کسی بے ادبی کا مسئلہ آیا کہ کوئی شیخ بیٹھ کر کے شریعت کا، دین کی حرمت کا مذاق اڑاتا ہے، پھر آپ نے جو قلم چلایا ہے اور جس طرح اپنے قلم سے اس کی گردن اڑائی ہے، اللہ اکبر، تو آخر میں فرمایا فقیر کا یہ انداز نہیں مگر رگ فاروقی جوش میں آ جاتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہے نا، تو رگ فاروقی جوش میں آ جاتی ہے، اس لیے یہ سخت رویہ اختیار کیا گیا، لوگ ایسا نہ کیا کریں۔ تو یہ رگ جو ہے نا اندر کہیں نہ کہیں انسان میں کوئی رگ بھی نہ ہو نا، تو کم از کم ایمان کی رگ تو ہوتی ہے، ایمان کی بھی ایک رگ ہے جو سب کے اندر ہونا ضروری ہے، اور ایسی باتوں پہ کم از کم انسان کا اس طرح پیچ و تاب کھانا، غصہ آنا، اس کو یہ بالکل غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ نے فرمایا 2 خصلتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہیں، انہیں اپنانا پڑے گا۔ ایک دن میں لوگوں کو کھانا کھلانا، خلق خدا کی خدمت کرنا، اور رات میں اپنے رب کے حضور عبادت کرنا۔ دن میں خدمت، رات میں عبادت۔ رات جب بالکل سب سو جاتے ہیں تو محارب اپنے اپنے اسرار میں چلے جاتے ہیں، تو رات اس طرح، رات میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بڑی شان تھی، پوری رات میں کھڑے ہو کے 2 رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، 2 رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، اور دن بھر لوگوں کی خدمت کرتے، اپنا سارا مال موال سب وقف کر رکھا تھا غریبوں کے لیے۔ اور 2 خصلتیں فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ اپنانی پڑیں گی۔